أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب. پیچھے چونکہ عورتوں کے سلسلے میں کچھ احکام دیے گئے تھے، خصوصاً حیض کی حالت میں کس طرح سے ان سے تعلقات کو استوار کہاں تک رکھا جا سکتا ہے، کیا حد ہے، اس کی تفصیلات تھی. اب جو آیت بیان کی گئی ہے، اس آیت میں میاں بیوی کے آپسی جو تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی ہے، کھیتی میں آدمی بیج بوتا ہے اور کھیتی کرتا ہے، تو کھیتی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے فصل ہوگی. تو کھیتی کی بیج کھیتی ہی میں بوتا ہے، دوسری جگہ بوتا نہیں ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں فصل آئے، دانے نکلے اور لوگوں کو غذا میسر ہو جائے. اب آدمی اپنی کھیتی میں کھیتی کرتا ہے تو دائیں طرف سے بھی کر سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی کر سکتا ہے، سامنے سے پیچھے سے جیسے چاہے کر سکتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر اپنی عورت سے تعلقات کو اور اس کی نوعیت کو سمجھایا ہے. چنانچہ ارشاد ہے نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں تم جاؤ جہاں سے تم چاہو. اب یہاں جیسے ہم نے بتایا ایک مثال دی سمجھانے کے لیے کہ میاں بیوی سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہونے چاہیے. تو پہلی چیز جو بتائی کہ آدمی اپنی بیوی سے جو صحبت کرتا ہے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے صحبت نہ کرے، بلکہ اس کا مقصد نسل کو بڑھانا ہو، اولاد کو بڑھانا ہو، نسل انسانی کی افزائش، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. تو جیسے کسان کھیتی کرنے والا کھیتی کرتے وقت فصل کو بڑھانے کی نیت کرتا ہے، تو آدمی کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے. دوسری چیز جو بتائی کہ فأتوا حرثکم، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، تو اپنی کھیتی میں جاؤ انا شئتم، جہاں سے تم جاؤ. تو دوسری جو بات بتائی کہ آدمی جیسے بیج بوتا ہے تو اپنی کھیتی میں بوتا ہے، دوسری جگہ نہیں بوتا ہے. تو آدمی صحبت بھی کرے اپنی بیوی سے تو اس جگہ پر کرے جس جگہ کرنے کا حکم دیا گیا. جیسے کل بھی کہا اگلی شرمگاہ میں، پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے اولاد ہوتی نہیں ہے. اور تیسری چیز جو بتائی کہ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہے تم جا سکتے ہو، تو اپنی بیوی سے صحبت تو اگلی شرمگاہ میں کرنا ہے، لیکن جس طرف سے چاہے کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہ عقیدہ تھا، ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے اگلی صحبت میں بھی شرمگاہ کرتا ہے لیکن پچھلی طرف سے آ کر کرتا ہے تو اولاد دھینگی پیدا ہوتی ہیں، آنکھیں اس کے برابر نہیں ہوتی ہیں. اس طرح کے تصورات تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کو سمجھایا کہ اب آگے سے آئیے، پیچھے سے آئیے، لیکن اس جگہ پر کھیتی کیجئے جس جگہ پر کرنی چاہیے. تو اسی لیے کہا فأتوا حرثکم انا شئتم، تم
اپنی کھیتی میں جاؤ جہاں سے چاہو، یعنی جس طرف سے چاہو تم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو، لیکن جگہ وہی ہونی چاہیے جو شریعت نے متعین کی ہے۔ پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کوئی چیز آگے بڑھاؤ، اپنے لیے کوئی چیز آگے بڑھاؤ۔ قدموں کے معنی آگے بڑھانا، تو کیا چیز آگے بڑھانی چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نیک اعمال، اس کو آگے بڑھائیے تاکہ آخرت میں یہ چیز کام دینے والی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینی چاہیے، صحیح تعلیم دینی چاہیے، تاکہ یہ اولاد آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن سکے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ واعلموا، اور یہ یاد رکھو کہ انکم ملاقوہ، کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ مسئلہ میاں بیوی کے ذاتی تعلقات کا بیان کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے۔ یعنی آدمی اپنی خواہش بھی پورا کرتا ہے تب بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ آدمی اپنی خواہش پورا کرنے میں پڑھ کر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر وقت یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو یہ چیز میاں بیوی کے تعلقات بھی ہمیں اللہ سے غافل نہ کرنے پائے۔ وبشر المؤمنین، اور کہا مومنوں کو خوشخبری سنائیے، یعنی جو مومن دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی چیزوں میں منہمک رہتے ہوئے بھی اللہ کو نہیں بھولتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا یقین کیے رہتا ہے، تو اس کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں گے۔ بہرحال یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کے توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔